साल 2020 में तो दुनिया की मईशत कोरोना की नजर हो गई। 6 हफ्तों की दूरी पर दस्तक देता नया साल पूछ रहा है कि 2021 में पाकिस्तान की मईशत कैसी होगी और मईशत पर एनर्जी सेक्टर का बुखार उतरेगा या नहीं। सवाल ये भी है कि IMF के प्रोग्राम के साथ क्या कौमी पैदावार में इजाफा मुमकिन है, क्योंकि IMF की जानिब से कहा गया है कि कोविड की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली का शेड्यूल फिलहाल सामने नहीं है और इस पर अभी जाहिर है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। फिलहाल सनती सेक्टर, LSM, तरसीलात, टैक्स आमदन, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आ रही है। यकीनन ये जो मैक्रो नंबर्स हैं पाकिस्तान के वो बहुत बेहतर नज़र आते हैं, जो कि पाकिस्तान पे एतमाद की निशानी है, लोगों के एतमाद की निशानी है और यकीनन पाकिस्तान की मईशत की एक सिमत जो है वो इस वक्त काफ़ी बेहतर नज़र आती है। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम देखने में आया है। टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में पैदावार हो रही है, बल्कि काफ़ी भरपूर पैदावार हो रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल में GDP की ग्रोथ 1.5 से 2.5% तक रहने की तवक्को है, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए जो मतलूबा GDP की जो ज़रूरत है पाकिस्तान की तरक्की की, उससे ये बहुत कम है, गोया के मसाइल हैं। इस माली साल के 4 महीनों में पाकिस्तान में माशाल्लाह तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने इम्कान जाहिर किया है कि साल पाकिस्तान में तरसीलात ज़र 9% से बढ़कर $24 अरब तक पहुंच सकती है। करंट अकाउंट मुसलसल चौथे माह अक्टूबर में भी सरप्लस रहा है। जुलाई से अक्टूबर करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 20 करोड़ तक हो गया। अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले में 6.18% बढ़ी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इस माली साल में अब तक तकरीबन 4% इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त $20 अरब को अबूर कर चुके हैं, जिनमें $13 अरब के सरकारी ज़खायर भी शामिल हैं। अक्टूबर में रेवेन्यू कलेक्शन 2% बढ़ने के बावजूद 333 अरब रही, जो 352 अरब रुपए के हदफ से फिलहाल तकरीबन 5.5% कम है। ये पूरी मजमूई सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल साल 2021 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, पाकिस्तान की जो मईशत का जो पॉजिटिव सिमत है ये बरकरार रहेगा या इसमें मजीद बेहतरी आएगी तो क्यों आएगी, और क्या खतरात है पाकिस्तान की मईशत को, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना मोहतरम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन कर लिया, जो कि अच्छे नंबर्स जब गवर्नमेंट की शख्सियात आती है हमें बयान करती है, वो मैंने अपनी तरफ से बता दिए ताकि आपका उसमें वक्त ज़ाया ना हो। आपको 2021 कैसा लगता है? अब कोविड तो अभी जारी है, इसमें शिद्दत भी है, लेकिन वैक्सीन की बातें आ रही हैं और फिर हमारा फैसला भी ये है दुनिया के कई मुल्कों की तरह से कि हम इकॉनमी नहीं रोकेंगे। तो आपको डाउन द रोड 2021 मजमूई तौर पे हमारी मईशत के लिए कैसा साल लगता है? इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और इसकी वीकनेस क्या है, अगर मुख्तसर हमें बता दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आपने जो नंबर्स बताए वो तो बहुत काफ़ी उम्मीद अफजा लग रहे हैं, और जो ये साल इस वक्त चल रहा है इसके 4 महीने जो हैं माली साल के गुजरे हैं, और इस 4 महीने में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि इस दौरान जो बहुत अहम चीज़ें हुई हैं जो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम भी दे रही हैं और हमें ये उम्मीद भी दे रही हैं कि आने वाले 8 महीने जो हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। मैं आपको बताऊं कि हमारी तरजीहात क्या हैं इस वक्त। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस से किस अंदाज में निपटा जाए कि हमारे लोगों की उनकी मदद की जाए ताकि वो इस मुश्किल वक्त से अच्छे अंदाज में गुजरें। पहली चीज़ तो ये कि 1 करोड़ और 50 लाख लोगों को एहसास प्रोग्राम के थ्रू हमने पैसे बांटे, लेकिन हमने फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन में कि इस नंबर को 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख किया जाए। दूसरी जानिब जो बड़ा कदम किया गया कि हमने अपनी मईशत को बचाने के लिए कोरोना वायरस के दौरान अपनी बिजनेस जो है उसको कई तरह की मराहत दी। बिजनेस सेक्टर है उसको सस्ती बिजली दी, उसको सस्ता गैस दिया, उसको सस्ते कर्ज दिए, उनको उनके बिजली के 3 महीने के बिल भरे, और उनके जो कर्ज जब ड्यू हुए तो उनको मौखर किया। और इन तमाम चीज़ों की वजह से अब जो पैदावार है मुल्क की बढ़ रही है,
آپ مطمئن ہیں ڈاکٹر صاحب کاسٹ بینیفٹ ریشیو اس کا کاسٹ بینیفٹ ریشیو ضرور آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت قریب سے، جو ہم نے دیا اور پھر جو اس کے جواب میں صنعت ہمیں دے رہی ہے یا انڈسٹری ہمیں دے رہی ہے، ابھی تک آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس پہ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صنعت اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو انسینٹیوز ان کو دیے جا رہے ہیں اس کے جواب میں اچھی رسپانس دے رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ عمران خان کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کی مصیبت سے نپٹا ہے، آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں کوئی 4 سے 4.5% جو ہے آمدنی میں کمی ہوئی ہے، جی ڈی پی میں گلوبل. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کافی جو دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی اپروچ کو سراہ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی جو ایویلیویشن ہے اس کو پبلکلی سراہا ہے. اور ایک اور چیز جس سے لگ رہا ہے کہ لوگ پاکستان کی معیشت میں بہتری دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھی ہے، اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک دنیا کی تیز ترین بہتری والی اسٹاک مارکیٹ ثابت ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو 100 بڑی کمپنیز ہیں ان کی جو پروفٹ ہے، ان کا جو منافع ہے وہ کوئی 38% آیا ہے، اور بینکنگ سیکٹر کا اس سے بھی بڑھ کر آیا ہے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ دنیا کے انویسٹرز چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں وہ بہت اچھے انداز میں پروفٹس بھی بنا رہی ہیں اور ان کی پیداوار بھی بڑھ رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ادھر میں آپ سے ایک سیکنڈ کے لیے وہ کروں گا کہ جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے ہماری ایکوٹی انویسٹمنٹ فورن انویسٹر کی وہ تو کم ہو رہی ہے، وہ اس رفتار سے جو اس کی جو مارکیٹ کی پرفارمنس ہے اس سے میچ نہیں کر رہا کہ جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یہاں آنی چاہیے، اس انداز کی ایگزیوبرنس ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ہمیں خطے میں دوسری جگہ نظر آتی ہے. اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، چونکہ یہ کرونا وائرس جو ہے ایک صدی کے بعد سب سے شدید بحران ہے، تو اس دوران میں جو انٹرنیشنل کیپٹل ہوتا ہے جو ان کے روایتی سیف ترین جو لوکیشنز ہیں وہاں جاتا ہے. تو جیسے ہی اس کرونا وائرس کے جو برے اثرات ہیں وہ تھوڑا ان میں بہتری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ مزید پاکستان کی جانب رخ کریں گے لوگ. اور آپ اسی لیے ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو یا بزنس کو کیوں انسینٹیوز دے رہے ہیں. دیکھیں، بزنس کو انسینٹیوز اس لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ جب پیداوار بڑھے گی، جب بزنس سیکٹر انویسٹمنٹ کرے گا تب ہی جابز بڑھ سکتی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں اگر کوئی چھوٹے گھر بنائے گا تو اس کو 90% ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی. اگر کوئی ملک میں انڈسٹری لگائے گا اور خام مال ہے تو ہزاروں را مٹیریلز کے اوپر ہم نے ٹیرف ختم کر دیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر بجلی، گیس اور قرض جو ہیں وہ حکومت اپنی جیب سے سبسڈی دے رہی ہے ان کے سلسلے میں. جو ایکسپورٹ سیکٹر کے ریفنڈز اٹکے ہوتے تھے وہ ریکارڈ لیول کے اوپر انہیں واپس کیے گئے. 250 ارب روپے پچھلے سال، اور ان 4 مہینوں میں 128 ارب روپے. یہ سب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فقط اس لیے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے اور ہمارے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ نوجوان لوگ جو ہیں، ان کو جابز ملے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ سیکٹر 100% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کو دسمبر تک کے آرڈرز ملے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے کچھ شہروں میں امپلائیز کی یعنی لیبر کی شارٹیج بھی محسوس ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا گول ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی اس جو انویسٹر ہے یا بزنس مین ہے یا اکانومی کے اوورال ہے وہ میکرو بیلنسز کو بھی دیکھتا ہے. ہمیں جو ہمارے جو ایکسٹرنل اس وقت ہمیں ڈیٹ پیمنٹس کرنی ہے
وہ ہمارا سسٹم بالکل اسموتھ رہے. ہم IMF کے پروگرام کے تحت ہیں, ابھی فی الحال وہ نہیں آگے بڑھ رہا, کووڈ کی وجہ سے وہ سسپینڈڈ ہے یا میوچولی ہم نے اس کو روکا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جو ہمارا امپورٹنٹ ہمارا جو اسٹریٹجک اکنامک ایشوز ہیں جو کہ ایکسٹرنل پیمنٹ سے, ایکسٹرنل سچویشن سے ریلیٹ کرتے ہیں, جو IMF وغیرہ سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ کتنے ہمارے قابو میں ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی ہمیں IMF پروگرام کو باقاعدہ آئی ایم شیور کہ ٹریک پہ لانا ہے, اس پہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے, ہم کتنے آن ٹریک ہیں, آپ کتنے اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلا سال اس سلسلے میں کوئی ہم ہکپس نہیں دیکھیں گے؟ جی دیکھیں خان صاحب, یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیے ہیں اور میں ان کو دو حصوں میں بانٹ کے جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ ہم جو میکرو اکنامک بیلنس ہے جو کہ IMF اور ہمارے اپنے جو انٹرسٹ ہیں, قومی انٹرسٹ, دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل جو اکنامک بیلنس ہے وہ ہو. اور دوسری جانب آپ نے IMF کے پروگرام کے بارے میں خصوصی سوال کیا ہے تو میں اس کا الگ سے جواب دوں گا. پہلے تو یہ کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو IMF بھی چاہتا ہے اور ہمارے قومی انٹرسٹ میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی اچھے انداز میں 2 یا 3 چیزیں کریں. نمبر 1 کہ ہم حکومتی اخراجات جو ہیں ان کو زبردست طریقے سے کنٹرول کریں. تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کا فیصلہ کیا ہے, مشکل سے مشکل, جس میں ہم اسٹیٹ بینک سے ہم کوئی قرض نہیں لے رہے ہیں, ہم کوئی سپلیمنٹری گرانٹ بجٹ کے علاوہ نہیں دے رہے ہیں, ہم نے ملٹری کے ایکسپنسز کو بھی منجمد کیا, ہم نے سول گورنمنٹ کے ایکسپنسز کو کم کیا. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم نے جو ہمارا پرائمری بیلنس ہوتا ہے, پرائمری بیلنس کا مطلب یہ کہ ہماری آمدنی اور ہمارے اخراجات میں جو فرق ہوتا ہے اس کو پازیٹو کیا. یعنی پرائمری بیلنس کو ہم نے سرپلس میں کیا ہوا ہے اس وقت. یہ کبھی کبھی ہی ہوتا ہے پاکستان میں, اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک جانب ہم ٹیکسز پہلے سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہم نے حکومت اخراجات کو کم کیا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو دنیا دیکھتی ہے کہ کیا ہم ڈسپلن سے چل رہے ہیں. دوسری چیز جو دنیا دیکھتی ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس یا ڈیفیسٹ. اور کرنٹ اکاؤنٹ جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارا جو بیرونی تجارتی خسارہ ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم ڈالرز جو ہیں وہ زیادہ لا رہے ہیں یا نکال رہے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے جب یہ حکومت آئی تو $20 ارب کے خسارے میں تھا, لیکن اس کو 2 سال میں کم کر کے اس وقت پچھلے 4 مہینے سے اس کو خسارے کو تبدیل کر کے اس کو سرپلس کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی کم ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیرونی تجارتی خسارہ تھا اس کو بھی ختم کیا گیا. ڈاکٹر صاحب ہم ایک کمرشل بریک لے رہے ہیں, کمرشل بریک کے بعد ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.